हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाज़िया एंड वेलकम टू योर ओन चैनल शेज़ वर्ल्ड। अभी तक के हमारे 8 चैप्टर्स तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो है चचा छक्कन ने तीमारदारी की। इसके मुसन्निफ़ हैं इम्तियाज़ अली ताज। पहले हम इनके मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं। एक तारुफ मुसन्निफ़ का। तंज़ो मज़ाह और ड्रामा निगारी की दुनिया में इम्तियाज़ अली ताज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने बच्चों के लिए दिलचस्प कहानियाँ और मज़ाहिया फ़ीचर लिखे, जैसे चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी, चचा छक्कन ने तीमारदारी की। चचा छक्कन उर्दू मज़ाह निगारी में मुनफरिद हैसियत के हामिल हैं। मुनफरिद यानी डिफरेंट, यानी अलग ही शख्सियत के मालिक हैं। और फीचर कहते हैं किसी छोटे मोटे उन्वान को कहते हैं, मजमून को कहते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट उसमें लिखा हो, शॉर्ट करके लिखा गया हो। तो दिलचस्प कहानियाँ और इन्होंने मज़ाहिया फ़ीचर लिखे हैं और काफ़ी ड्रामे भी लिखे हैं जो नाकाबिले फ़रामोश मज़ाहिया किरदार हैं। उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा बच्चों के अदब लिखने से ही की। बच्चों के रिसाले में एडिटर के ओहदे पर भी रहे। इम्तियाज़ अली ताज अपनी तहरीरों के ज़रिए हंसी हंसी में बड़े काम की बातें बताते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने पर अबूर हासिल है। उन्होंने न सिर्फ बच्चों के लिए कहानियाँ और ड्रामे लिखे हैं, बल्कि औरतों के लिए भी अखलाक़ी और इस्लाही कहानियाँ लिखकर शोहरत हासिल की। इसमें कोई शक नहीं कि इम्तियाज़ अली ताज ने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनकी शोहरत का दारो मदार और उनकी शख्सियत में चार चांद लगाने वाली तसनीफ़ अनारकली है। इसके अलावा उन्होंने गूंगी जोरू, चचा छक्कन और कमरा 5 ड्रामे लिखे। इम्तियाज़ अली को मुग़लिया अहद के दरबारी ज़बान, आदाब व लहजे से पूरी तरह वाक़फ़ियत यानी पूरी तरह जानकारी थी। ड्रामा अनारकली उनका अदबी शाहकार है, जिसे अपनी फ़नी खूबियों की बिना पर उर्दू अदब में एक नुमाया मकाम हासिल है। ये उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें स्टेज के पेश नज़र मनासिर की तफसीलात पेश की गई हैं। मौजूदा सबक चचा छक्कन ने तीमारदारी की उनका एक मज़ाहिया फ़ीचर है, और जिसमें चचा छक्कन का किरदार नाकाबिले फ़रामोश है यानी फ़रामोश नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सबक को पढ़ने के बाद खुद ब खुद इस हकीकत का अंदाज़ा लग जाएगा। अब इस सबक के बारे में जान लेते हैं। चचा छक्कन ने तीमारदारी की। तीमारदारी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तीमारदारी कहते हैं जो किसी बीमार की अयादत करना, किसी की बीमार की देखभाल करना वगैरह। तो हम पढ़ते हैं इस ड्रामे के बारे में। इस ड्रामे के 6 किरदार हैं, जिनमें चचा छक्कन का किरदार सबसे अहम और मज़ाहिया किरदार है। किरदार को अंग्रेज़ी में कैरेक्टर कहते हैं। किरदार का काम है ड्रामे के प्लॉट को स्टेज पर अदा करना। डिप्टी साहब ने महीनों मेरे अब्बा की खुशामद की। डेश के बाद डेश बड़े हसीन निशान लगाए हैं गधे के बच्चे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ज़बान दे चुके थे। ज़बान देना मुहावरा है जिसके मायने हैं वादा कर लेना। सेकंड है घुस गधे भी नहीं थे, ऐसे भी हकीर और गए गुजरे भी नहीं थे। मतलब ऐसे हकीर और गए गुजरे भी नहीं थे। थर्ड है गोया यूसुफ सानी तो आप ही हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जो निहायत खूबसूरत थे। हुस्न यूसुफ एक तलमी है। यहाँ पर चची ने चचा को तंजिया तौर पर यूसुफ सानी कहा है, यानी तंज किया है। फोर्थ पॉइंट है पत्थर तले हाथ में। किसी बहुत बड़े दबाव में आकर बेबस हो जाना, ये भी उर्दू ज़बान का एक मुहावरा है। फिफ्थ पॉइंट है चुप शाह का रोज़ा नहीं रखती तो सबको पुकार कर घर भर को सर पर उठाती। अगर मैं खामोश रहने का अहद न कर चुकी होती तो शोर शराबा करके घर भर को परेशान करती। 6 पॉइंट है अब सबक के तीसरे हिस्से का कुछ मंजर मुलाहिजा हो। अपने आप को वक़रात समझता है। वक़रात एक मशहूर हकीम का नाम है। यहाँ मुराद काबिल और पढ़े लिखे शख्स से है। मतलब एक तंज किया जा रहा है एक तरह से कि अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझता है। 7th पॉइंट है दावे देख सजाई के। इस जुमले में एक तलमी की तरफ इशारा है। हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں مردوں کو زندہ اور بیمار کو شفا بخشتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ 8 پوائنٹ ہے اس کا، ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ننھے کو دوا پلانے کے سلسلے میں چچا بڑے فخریہ انداز سے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ہار مان کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میدان چھوڑ کر بھاگنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی شکست کھا کر بھاگ جانا ہے۔ چچا کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ ہاتھ پاؤں پھولنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے گھبراہٹ طاری ہو جانا۔ بیمار بچے جب رو کر اپنا برا حال کر جب رو کر اپنا برا حال کر لیا تو چچا میاں گھبرا گئے۔ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ مطلب ڈفرینٹ لیول کے مطلب ڈرامے میں جو ڈفرینٹ اسٹیج آئے ہیں ڈرامے میں، اس کو بتایا گیا ہے پوائنٹ وائز۔ تو کیونکہ ہمیں اس سبق کو پڑھنا لازمی ہو جائے گا اگر اس ڈرامے کو سمجھنا ہے تو، کیونکہ ہر ایک کا کریکٹر سمجھنا ضروری ہوتا ہے ڈرامے میں، اور وہ ہمیں پورا سبق پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ تو ایک بار آپ سبق پڑھ لیے گا خود سے، کیونکہ اگر سبق کمپلیٹ کرانے میں سبق کمپلیٹ کراتے ہیں تو یہاں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس لیے ہم سیدھے بڑھتے ہیں اپنے کوشچن آنسرز کی طرف۔ تو ہمارا پہلا کوشچن ہے، امتیاز علی تاج کے اسلوب پر مختصر نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، امتیاز علی تاج کو مزاحیہ فیچر لکھنے پر عبور حاصل ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے آسان اور سادہ زبان میں، بچوں کے لیے مزاحیہ انداز میں فیچر لکھے۔ ان کے اسلوب میں چھپتے ہوئے طنز اور کھلکھلا کر ہنسنے والے مزاحیہ جملے خاص خوبیوں کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے تحریروں میں عورتوں کی زبان، بچوں کی زبان، درباری زبان کی بہترین نمونوں کے ساتھ ساتھ تلمیحات اور محاوروں کا بہترین استعمال کیا ہے۔ ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے، چچا چھکن نے تیمہ داری کی ڈرامے کی شکل میں ایک مزاحیہ فیچر ہے۔ اس کے کردار اور ان کے کام کے متعلق تھوڑا ذکر کر کے بتائیں کہ ان میں سب سے اچھا کردار آپ کو کون سا لگا، یعنی آپ کو جو سب سے بیسٹ کریکٹر لگا ہے وہ کس کا لگا ہے۔ اس کا جواب ہے، یوں تو چچا چھکن نے تیمہ داری کی میں کل 6 کردار ہیں۔ ان 6 کرداروں میں چچا چھکن کا کردار سب سے زیادہ دلچسپ اور مزاحیہ ہے۔ یہ امتیاز علی تاج کا ایک مزاحیہ کردار ہے۔ ڈینگے مارنا مطلب کوئی کام نہیں آتا مگر چیلنج ہر کام کے لیے دیتے ہیں۔ ایک بار بیوی نے جل کر کہہ دیا کہ لو پھر تم ہی کر لو، اب ہر کام ایسا ہوتا ہے۔ بچے کو بہلا پھسلا کر دوا پلانے اور کچھ کھلانے کی کوشش میں جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ہمیں بے اختیار ہنسنے پر مجبور کرتی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، سبق میں آئے ہوئے محاورات کو جملوں میں استعمال کریے۔ جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس کا آنسر ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ مجرم کو اپنے کیے پر ہر لمحہ یہ خوف رہتا ہے کہ میرے عمل سے کسی کو شک نہ ہو جائے۔ آصف بدمعاشی کرنے کے بعد شریف انسان کی طرح بیٹھ جاتا ہے، لیکن اسے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں لوگ اس پر شک نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی کوئی غلط کام کر کے گھبراتے رہنا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ زبان دینا مطلب وعدہ کرنا۔ زبان دینے کے بعد انسان کو کبھی بھی مکرنا نہیں چاہیے۔ پتھر تلے ہاتھ ہونا، کسی وجہ سے مجبور اور بے بس ہونا۔ یہ چند محاورے ہیں، زبان دینا، پتھر تلے ہاتھ ہونا، گھٹنے سے لگا کر بٹھانا۔ تو ان کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ پتھر تلے ہاتھ ہونا یعنی کسی وجہ سے مجبور اور بے بس ہونا۔ عابد کی مالی حالت نے اسے فیصلہ لینے پر مجبور اور بے بس بنا دیا۔ چپ شاہ کا روزہ رکھنا، خاموشی اختیار کرنا۔ نوکری نہ ملنے پر شاہد نے پریشان ہو کر چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا۔ گھٹنے سے لگا کر بٹھانا مطلب اپنے قریب رکھنا۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو گھٹنے سے لگا کر بٹھاتے ہیں، گھٹنوں سے لگا کر بٹھانا چاہتے ہیں۔ میدان چھوڑ کر بھاگنا یعنی شکست کھا کر بھاگ جانا۔ امریکی فوج کے سامنے پاکستانی فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ہاتھ پاؤں پھولنا مطلب گھبراہٹ طاری ہونا۔ رضیہ کو اپنے امتحان میں فیل ہونے کی خبر سن کر ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ سبق سے متعلق دیگر مختلف سوالات، یعنی سبق سے تو ریلیٹڈ ہے لیکن کچھ الگ انداز میں پوچھے گئے ہوں گے، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم۔ اس کا فرسٹ کوشچن ہے، مصنف نے فرسٹ اینڈ لاسٹ یہی کوشچن دیا ہوا ہے اس گائیڈ میں، ہم اسی کوشچن کو لیتے ہیں۔ مصنف نے چچا چھکن کے گھر کا نقشہ کس طرح بیان کیا ہے، مختصر طور پر بتائیے۔
اس کا جواب ہے مصنف نے گھر کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس طرح ہے. دالان میں ایک چارپائی لگی ہے جس پر للو لیٹا ہے. بائیں جانب ایک نعمت خانہ ہے. نعمت خانہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، نعمت خانہ جس میں چھوٹا موٹا سامان اٹھا کر رکھتے تھے پرانے زمانے کے لوگ، بٹ اب کافی ڈیفرنٹ اسٹائل کی المیرہ یوز کی جاتی ہیں اس کے لیے، جس میں ہم کچھ نمکین بسکٹس وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ مسالوں کے اسپائسز کے باکسز وغیرہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. کافی کچھ رکھا جا سکتا ہے نعمت خانے میں. تو یہ نعمت خانہ پہلے کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے. آج کے زمانے میں اسی کو ہی کس طرح یوز کیا جاتا ہے، اسے ایک خوبصورت المیرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دائیں ہاتھ کا دروازہ باورچی خانے اور بائیں سائڈ کا چچا کے کمرے میں کھلتا ہے. مطلب دائیں ہاتھ کا دروازہ باورچی خانے میں اور بائیں ہاتھ کا چچا چھکن کے کمرے میں کھلتا ہے. تو یہ کل کوشچن آنسر تھے جو کہ اس سبق میں دیے ہوئے ہیں. آپ ان کی اچھے سے تیاری کریے. ملتے ہیں اگر آپ کو کوشچن آنسر سمجھ میں آتے ہیں اور یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.